السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتے ہوں کہ ہم سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے فضل سے ہم سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک لڑکی کو گانے کا بہت شوق تھا، وہ اپنی آواز ٹیسٹ کروانے گئی۔ جب آواز ٹیسٹ کروا چکی تو پوچھا، جناب میری آواز کیسی ہے؟ جواب ملا، خطرے کے لیے، سائرن کے لیے تمہاری آواز نہایت موزوں ہے۔ بیٹا ابا جان سے، آپ تو کہتے ہیں کہ اپنے سے چھوٹوں کو مارنا بہت بری بات ہے۔ والد: ہاں بیٹا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ بیٹا: تو ابا جان یہ بات آپ ہمارے ماسٹر صاحب کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ حاجیوں کی ٹرین جا رہی تھی، اسٹیشن پر کافی ہجوم تھا۔ اتنے میں ایک حاجی نے کھڑکی سے گردن نکالی اور زور سے کہا، اسلام! سب لوگوں نے فوراً کہا، زندہ باد! اس نے پھر کہا، اسلام! ہجوم نے پھر کہا، زندہ باد! ایسا کئی مرتبہ ہوا تو اس شخص نے ہاتھ جوڑ کر چیختے ہوئے کہا، بھائیو، اسلام میرا بیٹا ہے اور پانی لینے گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا ہے، تو میں اسے آوازیں دے رہا ہوں اور تم ہو کے نعرے لگائے جا رہے ہو۔ ایک شاعر کی شادی ہوئی۔ دوسرے دن بیوی نے شوہر کو مخاطب کر کے کہا، یاد رکھیے گا مجھے کھانا پکانا نہیں آتا۔ شاعر بولا، فکر کی کوئی بھی بات نہیں، یہاں پکانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ تین دوست آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ وہ پیسے کی کوئی امید نہیں دیتے اور پیسے کو ہاتھ کا میل سمجھتے ہیں۔ ایک دوست نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور اسے جلا کر رکھ دیا۔ دوسرا دوست یہ دیکھ کر ہنسا اور جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر جلا دیا۔ تیسرے دوست نے یہ دیکھ کر کہکا لگایا اور کہا، بس اتنی سی ہمت! اب مجھے دیکھو۔ جیب سے چیک بک نکالی، چیک پر 10,000 کی رقم لکھ کر چیک پر دستخط کیے اور آگ لگا دی۔ ایک بار تین دوست کھانا کھانے گئے، اتنے میں بادل آ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کو چھتری لانے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ ایک دوست چلا گیا، مگر اس نے شرط یہ رکھی کہ میرے آنے تک کھانے کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ 5 گھنٹے گزر گئے۔ جب وہ نہ آیا تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب کھانا کھا لینا چاہیے۔ جیسے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، خبردار! اگر کھانے کو ہاتھ لگایا تو میں چھتری لینے نہیں جاؤں گا۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن ایک بار بس میں سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران وہ کچھ ضروری کاغذات پڑھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی اینک گھر بھول آئے ہیں۔ اس پر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر سے درخواست کی کہ وہ ان کاغذات کو پڑھ کر سنا دے۔ مسافر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، میں بھی آپ ہی کی طرح جاہل مطلق ہوں۔ ایک بنیا روزانہ کسی کسان کی بیوی سے 1 کلو مکھن خریدا کرتا تھا۔ ایک دن بنیا نے شکایت کی کہ مکھن پونا کلو تھا۔ اس پر کسان کی بیوی نے کہا، 1 کلو کا باٹ گم ہو گیا تھا اور جو تم نے 1 کلو شکر بھیجی تھی، اسی سے باٹ کا کام لیا۔ ایک دکان پر پرائز لسٹ ٹنگی ہوئی تھی اور اس پر لکھا تھا، چاول 1 روپے کے 10 دانے، دال 3 روپے کے 10 دانے، تیل 5 روپے فی چمچ۔ لسٹ کے نیچے ایک فرضی نوٹ لکھا تھا کہ جو آدمی اتنی چیزیں ہماری دکان سے خریدے گا، اسے دیسی گھی مفت سونگھنے کو ملے گا۔ خربوزے والا چلا چلا کر خربوزے بیچ رہا تھا۔ شکر سے میٹھا خربوزہ لے لو۔ ایک گاہک خربوزہ خریدنے کے بعد اسے وہیں کھانے لگا۔ اگلے ہی پل وہ چلا کر بولا، ارے یہ تو بالکل پھیکا ہے۔ خربوزے والے نے کہا، ارے صاحب، کہہ تو رہا ہوں شکر سے میٹھا لگے گا، شکر تو لگاؤ۔ ایک کنجوس باپ اپنے بیٹے سے، بیٹے کیا کر رہے ہو؟ بیٹا کچھ بھی نہیں پپا۔ باپ تو کچھ لکھ رہے ہوگے۔ بیٹا کچھ نہیں پپا۔ باپ غصے سے، تو پھر چشمہ اتار کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں فضول خرچی کی عادت کیوں ہے؟ ایک تقریب میں ایک افسر بڑے اچھے موڈ میں تھا۔ اچانک اس نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا، کیوں بھائی، تمہارے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ جی وہ موچی تھے۔ سیکرٹری نے جواب دیا، تو پھر انہوں نے تمہیں موچی کیوں نہیں بنایا؟ سیکرٹری کو اپنے افسر سے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہوا۔ تقریب میں شریک سب لوگوں نے کہکے لگائے۔ سیکرٹری نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کر دیا اور افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب آپ کے والد کیا کام کرتے تھے؟ افسر نے بڑے ہوشیاری سے وار بچاتے ہوئے کہا، وہ ایک شریف آدمی تھے۔ سیکرٹری بولا، تو پھر انہوں نے آپ کو شریف آدمی کیوں نہیں بنایا؟ اخبار میں ایک اشتہار شائع ہوا کہ ایک میوزیکل کمپنی کو میوزک گروپ کے لیے ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جنہیں درجہ ذیل خوبیاں ہوں: بے تکی شاعری، بے سری آواز، گانے گاتے وقت عجیب و غریب حرکتیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس پھٹی پرانی جینز ہونا لازمی ہے۔ تعلیم، تجربے، عمر، اچھی آواز کی کوئی قید نہیں۔ ٹیڑھے میڑھے نوجوان فوری رابطہ کریں۔ اچھی کود گروپ
तबला कॉलोनी, गटार मोहल्ला, पियानो रोड।